کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی زندگی کے پہلے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کے تمام رشتے، دولت، شہرت اور طاقت پیچھے رہ جاتی ہے اور انسان تنہا اپنی قبر میں ہوتا ہے؟ قبر کی پہلی رات ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بعض روایات میں قبر کو آخرت کی پہلی منزل قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ مرحلہ آسان ہو جائے تو آگے کے مراحل بھی آسان ہو سکتے ہیں، اور اگر یہاں سختی ہو تو معاملہ نہایت سنگین ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قبر کی پہلی رات اور پہلے 24 گھنٹوں میں انسان پر کیا گزرتی ہے، فرشتوں کے سوالات کیا ہوتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہوتے ہیں جو اس نازک وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس میں بیان ہونے والی حقیقتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق دنیا کے ہر انسان سے ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکا، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی طاقتور، نہ ہی کوئی کمزور۔ یہ حقیقت ہے قبر۔ قبر ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی انسان کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی اسے تنہائی کا گھر کہتا ہے، کوئی آخرت کی پہلی منزل، کوئی آرام گاہ، اور کوئی حساب و کتاب کے آغاز کی جگہ۔ دنیا میں انسان کتنے ہی بڑے محل تعمیر کر لے، کتنی ہی جائیدادیں بنا لے، کتنی ہی دولت جمع کر لے، آخرکار اسے ایک چھوٹے سے گھڑے میں آنا ہوتا ہے جسے قبر کہا جاتا ہے۔ قبر دراصل وہ جگہ ہے جہاں انسان کو موت کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ مٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عظیم مرحلے کا نام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے اور برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے، کاروبار کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، لیکن قبر میں پہنچ کر وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں قبر کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو آخرت کی پہلی منزل قرار دیا۔ گویا جو شخص اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے آگے کے مراحل نسبتاً آسان ہو سکتے ہیں، اور جو یہاں مشکل میں پڑ گیا، اس کے لیے آگے کے معاملات زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ قبر صرف مٹی کا نام نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تدفین کے تمام مراحل کو انتہائی احترام اور وقار کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی ہے۔ میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ ادا کیا جاتا ہے، اور پھر اسے احترام کے ساتھ قبر میں اتارا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم دوسروں کے جنازے دیکھتے ہیں، قبروں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا، ہمارے لیے بھی لوگ دعا کریں گے، اور ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ موت اچانک بھی آ سکتی ہے، اور بیماری کے بعد بھی۔ کبھی جوانی میں آتی ہے، کبھی بڑھاپے میں، اور کبھی سفر میں، کبھی اپنے گھر والوں کے اندر۔ انسان لاکھ منصوبے بنائے، لیکن موت کا وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ دولت کام آتی ہے، نہ طاقت، نہ سفارش، نہ دنیاوی تعلقات۔ جب انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو گھر والے، رشتہ دار اور عزیز و اقارب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے جو شخص ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اب خاموش پڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کی تدفین کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اسے غسل دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور جنازے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ نماز جنازہ ادا ہونے کے بعد
لوگ اسے قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں پہلے سے تیار قبر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ چند لمحوں بعد اسے آہستہ آہستہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے، لحد بند کی جاتی ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام رشتے، تمام مصروفیات، تمام خواہشات اور تمام منصوبے وہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس موقع پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ یاد آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے عرض کیا، جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو آگے کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن کی حیا کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ بھی قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قبر کا معاملہ کتنا اہم اور کتنا عظیم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے قبر کو کبھی نہیں بھولتے۔ وہ جب بھی قبرستان سے گزرتے تو اپنی موت کو یاد کرتے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہی قبر ان کا بھی ٹھکانہ بننے والی ہے۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قبر کے حالات کے بارے میں۔ جب مردے کو یا میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور لوگ آہستہ آہستہ واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے یہ اختتام ہوتا ہے، لیکن میت کے لیے ایک نئی مرحلے کی شروعات ہوتی ہے۔ چند لمحے پہلے تک شخص کے ارد گرد عزیز و اقارب جمع تھے، جو لوگ اس کے لیے رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اب وہ سب واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ قبرستان خاموش ہو جاتا ہے، ہوا کی آواز، درختوں کی سرسراہٹ اور مٹی کے نیچے لیٹا ہوا انسان، یہ ایک ایسا منظر ہے جسے سوچ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو میت ان کے جوتوں کی آہٹ تک سنتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے عزیز دوست چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ تنہا رہ جاتا ہے۔ اب نہ کوئی دوست ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مال و دولت، نہ کوئی دنیاوی طاقت۔ اگر کوئی چیز ساتھ ہوتی ہے تو وہ صرف انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو نیکیاں کی گئی ہوں، جو عبادتیں کی گئی ہوں، جو صدقہ خیرات دیا گیا ہو، اسے اچھے اخلاق اختیار کیے گئے ہوں، وہی چیزیں انسان کے کام آنے والی ہوتی ہیں۔ روایات کے مطابق اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کی آمد قبر کے اس مرحلے کو انتہائی اہم بنا دیتی ہے۔ میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جواب دینا آسان فرما دیتا ہے، لیکن جس نے دنیا میں حق سے منہ موڑا، اس کے لیے یہ مرحلہ نہایت مشکل ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی اصل کامیابی کیا تھی۔ وہ دولت جس کے لیے عمر بھر محنت کی، وہ گھر جنہیں بنانے میں زندگیاں گزر گئیں، وہ عہدے جن پر فخر کیا جاتا تھا، سب کچھ پیچھے رہ چکا ہوتا ہے۔ قبر میں صرف انسان اور اس کا عمل ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، قبر کا پہلا وقت انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ نیک انسان کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کے لیے راحت اور سکون کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسی راحت محسوس کرتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے مشابہ نہیں ہوتی۔ اسے اپنی نیکیوں کا اجر دکھایا جاتا ہے، اسے
خوشخبری دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ نیک اعمال خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ خوشبودار اور خوبصورت صورت ان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب میت پوچھتی ہے تم کون ہو تو جواب ملتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو دنیا میں تم نے انجام دیے تھے۔ یہ منظر اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا میں کیا گیا ہر اچھا کام ضائع نہیں ہوتا۔ ایک مسکراہٹ، ایک دعا، ایک صدقہ، ایک نیکی، ایک سچی بات، ایک نماز، ایک تلاوت، ایک آنسو جو اللہ کے خوف میں بہایا گیا ہو، سب کچھ محفوظ رہتا ہے۔ قبر میں انسان کے لیے وقت کا اندازہ بھی دنیا جیسا نہیں رہتا۔ دنیا میں ایک دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن برزخی زندگی کے معاملات دنیا سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو وہاں ایسی حقیقتوں کا سامنا ہوتا ہے جن کا تصور دنیا میں رہتے ہوئے مکمل طور پر ممکن نہیں۔ جب قبر کی پہلی رات شروع ہوتی ہے تو یہ وہ رات ہوتی ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، عالم ہو یا عام آدمی، سب کو اس رات سے گزرنا ہے۔ اسی لیے اللہ والے قبر کی پہلی رات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور اپنے اعمال کی فکر کیا کرتے تھے۔ نیک انسان کے لیے قبر رحمت کا باغ بن جاتی ہے۔ اس کے دل سے خوف دور کر دیا جاتا ہے، اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب کی رضا سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صالحین اپنی زندگی میں ہمیشہ موت اور قبر کو یاد رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے اصل زندگی دنیا نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ دنیا چند دنوں کا سفر ہے جبکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پہلے 24 گھنٹوں کے دوران انسان کو اپنی پوری زندگی یاد آ سکتی ہے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کتنے مختصر تھے، جن باتوں پر وہ پریشان رہتا تھا، جن چیزوں کے لیے وہ لڑتا جگڑتا تھا، وہ سب کتنی معمولی تھی۔ اس وقت اسے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ایمان اور نیک عمل تھے۔ پیارے ناظرین، قبر کا یہ تذکرہ ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب تک سانس باقی ہے انسان اپنے اعمال درست کر سکتا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی قبروں سے سبق حاصل کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اس دن کی تیاری کرے جب اسے بھی اسی مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آج ہم دوسروں کی قبروں پر کھڑے ہیں، کل کوئی ہماری قبر پر کھڑا ہوگا، اور یہی قبر جو بظاہر چند فٹ مٹی کا نام ہے، انسان کے لیے یا تو سکون اور راحت کا آغاز بن سکتی ہے یا پھر حسرت و ندامت کا مقام۔ اس کا فیصلہ دنیا میں کیے گئے اعمال سے ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، قبر کی پہلی رات اور پہلا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، موت یقینی ہے اور آخرت کی تیاری ہی اصلی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں قبر کے تمام مراحل میں اپنی رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے قبر کی حقیقت، موت کے بعد کے سفر اور قبر کی پہلی رات کے بارے میں گفتگو کی۔ ذرا سوچئے، ایک دن ہم سب کو اسی سفر پر روانہ ہونا ہے۔ نہ کوئی دوست ساتھ جائے گا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت۔ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے آج ہی اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، لوگوں کے حقوق ادا کیجئے اور اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے، ایمان پر موت عطا فرمائے اور قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔